شادی اور بیاہ. شادی اور بیاہ میں ایسا ماحول بن چکا ہے جو غیر شرعی رسومات میں الجھے ہوئے ہیں. مسلمان ہماری شادیاں رات کے 4 بجے تک، رات کے 3 بجے تک، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فجر کی اذان بھی ہو جاتی. ایسا ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. اور ان شادیوں میں ناچ گانا، مرفع، غیر شرعی رسم و رواجات. نکاح سے پہلے ایک رسم ہوتی، مسی اور منجے سانچک. لڑکی کو کیا کرتے؟ لڑکے والے جا کے مسی لگاتے، اور لڑکی والے کیا کرتے؟ لڑکے والوں کے پاس جا کے لڑکی کی انگلی پکڑتے. شریعت نے سالی اور بہنوئی کے درمیان پردہ رکھا ہے، لیکن ماحول ایسا بن چکا ہوا ہے کہ وہاں پر رات بھر جاگتے جاتے، وہاں پر دولہا بیٹھتا، یہاں پر سالی بیٹھتی، یہاں سے سالی ہاتھ پکڑتی، مہندی لگاتی، وہاں سے دولہے والے ہاتھ کھینچتے، یہاں سے دلہن والے ہاتھ کھینچتے. یہاں سے یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے پیسے اتنے چاہیے، وہ لوگ نہیں دیتے، بولتے. اسی میں پوری رات گزر جاتی، جو بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے. کیا بہنوئی کے سامنے نکلنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. اجازت تو اجازت جا کے ہاتھ پکڑ لے رہے آپ، ہاتھ تو ہاتھ. ان کے جتنے بھی بھائی، چچا زاد بھائی ہے، تایا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، ان سب کے سامنے آپ نکل رہے. مسلمان کے ایسے کاموں کی وجہ سے، دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے. آج مسلمان جو مشکلات کا جو سامنا کر رہے ہیں، ان تمام کی وجوہات یہ سب ہے. جو پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے، صحابہ کا اگر ہم دور دیکھیں گے، تابعین کا، تبع تابعین کا، تو وہ کامیاب تھے. کیوں تھے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور وہ کامیاب تھے. ایسی قوم تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی. اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو جاہل قوم. سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو اگر ایک کی بکری، ایک کی مرغی ایک ایریے سے دوسرے محلے میں چلے جاتی تو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے لڑتے تھے. لیکن جب دین اسلام آیا تو ایسا بن گیا کہ ان کی مثال اللہ رب العالمین نے تا قیامت تک قرآن مجید میں محفوظ کر دی کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی. جب شراب حرام کر دی گئی ہے، جو صحابہ اکرام شراب پیا کرتے تھے، پہلے شراب حلال تھی تو شراب پیا کرتے تھے. جیسا ہی حکم آیا کہ شراب حرام ہے، تو اندازہ لگائیے شراب جب پھینکے تو مکے کے گلیوں سے شراب بہنے لگا، اور جو صحابہ شراب پیے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر شراب نکالنے لگے. وہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی، وہ ان کے دلوں میں اللہ کا وہ ڈر تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کے ساتھ ہمیں بتایا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں ان کی زندگیوں پر ان کے اتباع کرنا چاہیے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. آج ہمارا رول ماڈل فلم ایکٹرز، ہماری زندگی یعنی کہ پاکستانی ڈرامے تو ٹرینڈ چل رہا مسلمان لیڈیز میں. اتنا ٹرینڈ چل رہا پاکستانی ڈرامے، بنا اس کے دیکھے کہ نہ ان کی رات گزر رہی نہ دن گزر رہا. صبح اٹھتے ہی فون میں پاکستانی ڈرامے، رات میں سوتے خود پاکستانی ڈرامے، اس کے بعد کیا سیریز ہونے والے ہیں، اس کے بعد کیا واقعہ ہونے والا ہے. ایسے ہمارے خواتین بن گئے. تو جب ہم ایسے خواتین ہیں تو کیا ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیا ہم جنت میں جانے کے لیے ہمیں پاکستانی ڈرامے یا پھر حرام کام یا پھر فیشنیبل برقعے پہن کر یا تنگ کپڑے پہن کر، اگر پرفیومز لگا کر اگر ہم رہیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتے ہیں.